بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی اور جنگ کا ارادہ کیا تو وہ آپ سے آ کر مانگے، یہ منافق جو نہیں گئے غزوہ تبوک پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتنی تھی ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو پہلے ہی فرما دیا کہ اب جب آپ واپس جائیں گے تو یہ آپ سے جنگ میں نکلنے کے لیے جب اجازت مانگے تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پھر اگر لوٹائے آپ کو اللہ تعالیٰ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، ایک گروہ کی طرف، منہم، ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے، لِلْخُرُوجِ، نکلنے کے لیے، فَقُلْ، بس آپ کہہ دیجئے گا، لَن تَخْرُجُوا، ہرگز نہیں تم نکلو گے، مَعِیَ، میرے ساتھ، أَبَدًا، کبھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم میرے اب ساتھی نہیں ہو، تم میرے ساتھ نہیں نکلو۔ لن تخرجوا، ہرگز نہیں تم نکلو گے، معیہ، میرے ساتھ، ابدا، کبھی بھی، ولن تقاتلوا، اور ہرگز نہیں تم قتال کرو گے، معیہ، میرے ساتھ، عدوا، دشمن سے۔ تم نے جرم اتنا بڑا کیا ہے، تم اپنے نفاق کی بنا پر اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے، اور کبھی بھی تم میرے ساتھ مل کر دشمن سے قتال نہیں کرو گے۔ اور آگے اس کا سبب بیان فرمایا کہ اس غصے کی اور اس ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ انکم رضیتم، بے شک تم راضی ہو گئے، بالقعود، بیٹھنے کے ساتھ، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، فقعدوا، بس بیٹھو، مع الخالفین، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ جب نازک حالات تھے، تمہیں حکم دیا گیا، تم نہیں نکلے، تب تم بیٹھ گئے تھے، جب پہلی دفعہ تم بیٹھ گئے، جب حکم دیا گیا تھا، تو اب بھی تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اب بھی تم بیٹھو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ صرف یہیں پر ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ختم نہیں ہوئی ان منافقین پر جنہوں نے جہاد سے گریز کیا۔ حکم جہاد کا تھا، کیا نہیں۔ تو کیا خیال ہے آج اگر امت جو ہے اس قرآن کی حامل، ان کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جب مظلوم مسلمان تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد فرض ہے، اور انہوں نے نہیں کی، جہاد کے لیے نہیں نکلے، تو آج اللہ ان سے راضی ہو رہا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ نکلو، نہیں نکلے، بیٹھے رہے، حکم نکلنے کا تھا، نکلے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قدر شدید ان سے ناراض ہوئے۔ تو آج بھی جو امت کے لوگ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، جہاد کے لیے نکل سکتے ہیں اگر، اور نہیں نکل پا رہے یا نہیں نکل رہے، تو ان پر بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی جیسے ان پر ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید ناراضگی کا اظہار اس صورت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ وَلَا تُصَلِّ، اور نہ آپ نماز پڑھیے، یعنی نماز جنازہ پڑھیے گا، عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک پر بھی، منہم، ان میں سے، ماتا، جو مر گیا، ابدا، کبھی بھی۔ یہ جو جہاد سے پیچھے رہے ہیں، آپ نے ان میں سے جو مر جائے، آپ نے ان کا کبھی بھی جنازہ نہیں پڑھنا، یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی اللہ نے منع فرما دیا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے۔ جرم کیا تھا کہ اللہ نے جہاد پر نکلنے کا حکم دیا اور وہ نہیں نکلے، اور حتیٰ کہ صرف یہ نہیں کہ جنازہ نہیں پڑھنا، بلکہ قبر پر بھی آپ نے نہیں جانا، وَلَا تَقُمْ، اور نہ آپ کھڑے ہوئیے یا قیام کیجیے، عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر، نہ تو آپ نے جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا۔ اِنَّهُمْ، بے شک وہ، کفروا، انہوں نے انکار کیا، باللہ، اللہ کا، ورسولہ، اس کے رسول کا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم فاسقون، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یا اور وہ فاسق تھے یا نافرمان تھے، وہم، اس حال میں کہ وہ فاسقون، فاسق تھے یعنی نافرمان تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ، اور نہ تعجب پہ ڈالے آپ کو، یا نہ اچھی لگے آپ کو، اچھے لگے آپ کو، اموالہم، مال ان کے، وَأَوْلَادُهُمْ، اور اولادیں ان کی۔ اگر منافق لوگوں کو اللہ
اللہ نے مال دے رکھا ہے، ان کو اولادیں دے رکھی ہیں، تو آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اچھی نہ لگیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ شاید اللہ کی رحمت کی علامت ہے، تو ولا تعجب کا اور نہ اچھے لگیں آپ کو مال ان کے ولا و اولادہم اور ان کی اولادیں، انما سوائے اس کے نہیں، یرید اللہ ارادہ فرماتا ہے اللہ، ان یعذبہم بہا، یہ کہ وہ عذاب دے ان کو ساتھ اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مالوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے پھر دنیا میں، وَتَزْهَقَ اور نکل جائیں گی یا نکلیں گی، یا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے دنیا میں ان کو عذاب دے، اور یہ بھی اندازہ کیجئے کہ جو مالدار لوگ اپنے مال میں اور نعمتوں میں مگن ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو اللہ نے مال اس لیے دیا ہے کہ یہ اپنے مال اور اولاد کے اندر ہی مشغول رہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے ان پر کہ ان کو اپنے مال اور اولاد میں اللہ نے اس طرح سے مشغول کر دیا ہے کہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت ہی نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سوائے اس کے نہیں، یہ ان کے جو مال اور اولاد ہیں سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ان کو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ عذاب دے ان کو ان کے ذریعے دنیا میں، اور وہ عذاب کیا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مال اور اولاد کے اندر مگن رہیں، وَتَزْهَقَ اور نکل جائیں انفسہم جانیں ان کی، وَهُمْ کافرون اور وہ کفر کرنے والے ہوں، یعنی اس حال میں ان کی جانیں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، کیونکہ اگر ان پر آزمائشیں آئیں گی، تنگیاں آئیں گی تو پھر تو اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا، اللہ ہی حال آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پر دنیا میں عذاب کے طور پر ان کو مال اور اولاد دیتا ہے، یہ اس کو اپنی خوشحالی اور اپنے لیے رحمت سمجھ کر اسی میں مگن رہتے ہیں، اور اسی طرح ان کی کفر کے اوپر پھر موت آ جاتی ہے۔ وَتَزْهَقَ اور نکل جاتی ہیں یا نکلتی ہیں انفسہم جانیں ان کی، وَهُمْ کافرون اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب انزلت نازل کی گئی سورتن ایک سورت، ان یہ کہ آمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، وجاہدوا اور جہاد کرو، مع رسول ہی اس کے رسول کے ساتھ، یعنی اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استاذانہ کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطول فراخی والے، منہم ان میں سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان پر حکم نازل کر دیا، سورت نازل کر دی، جہاد کا حکم آ گیا، اور کو حکم دیا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آتا ہے تو استاذانہ کا اجازت مانگنے لگ جاتے ہیں آپ سے اولو الطول فراخی والے، یعنی جن کے پاس مال و دولت کی فراخی ہے۔ یہی تو عذاب ہے کہ مال میں اور اولاد میں اس قدر محو ہیں کہ اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، اس کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے، یہی ان کے لیے آزمائش اور عذاب بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، تو یہ فراخی والے مالدار لوگ جو مال کی محبت جن کے دلوں کے اندر راسخ ہو چکی ہے، یہ آپ سے اجازت مانگنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں رخصت مل جائے، نہ جانا پڑے جہاد پر۔ استاذانہ کا اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے اولو الطول فراخی والے، منہم ان میں سے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، یا وہ کہتے ہیں، ذرنا چھوڑ دیجئے ہمیں، نکن ہوں ہم، مع القاعدین بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ وہ اجازت مانگتے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے، بڑا فلاں مسئلہ ہے، ڈھمکانا مسئلہ ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ ہم یہ پیچھے بیٹھے رہنے والے جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ رضو وہ راضی ہو گئے، بے ان ساتھ اس کے کہ
یکونو وہ ہوں مع الخوالف ساتھ پیچھے رہ جانے والوں کے، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ وہ ہو جائیں۔ وَطُبِعَ اور مہر لگا دی گئی عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ پس وہ لَا يَفْقَهُونَ نہیں وہ سمجھتے۔ آج کا سبق اتنا ہی رکھتے ہیں، دوہرا لیجیے آیت نمبر 82 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن پھر اگر رجعک اللہ لوٹائے آپ کو اللہ الی طائفۃ ایک گروہ کی طرف منہم ان میں سے، فاستاذنوک پس وہ اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، اجازت طلب کریں آپ سے، للخروج نکلنے کے لیے، فقل تو آپ کہہ دیجئے لن تخرجوا ہرگز نہیں تم نکلو گے، معی میرے ساتھ، ابدا کبھی بھی، ولن تقاتلوا اور ہرگز نہیں تم لڑائی کرو گے، معی میرے ساتھ، عدوا دشمن سے، انکم بے شک تم رضیتم راضی ہو گئے، بالقعود بیٹھ رہنے کے ساتھ، اول مرۃ پہلی مرتبہ، فقعدوا تو بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، ولا تصلی اور نہ آپ نماز جنازہ پڑھیے، علی احد اوپر کسی ایک کے بھی، منہم ان میں سے، ماتا جو مر گیا، ابدا کبھی بھی، ولا تقم اور نہ آپ کھڑے ہوئیے، علی قبرہ اس کی قبر پر، انہم بے شک وہ، کفروا انہوں نے کفر کیا، باللہ ساتھ اللہ کے ورسولہ اس کے رسول کے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ فاسقون فاسق تھے یا نافرمان تھے، ولا تعجبک اور نہ اچھے لگیں آپ کو، اموالہم مال ان کے، واولادہم اور اولادیں ان کی، انما سوائے اس کے نہیں، یرید اللہ ارادہ فرماتا ہے اللہ، ان یعذبہم کہ وہ عذاب دے ان کو، بہا اس کے ساتھ، فی الدنیا دنیا میں، وتزہق اور نکل جائیں، انفسہم جانیں ان کی، وہم اور وہ یا اس حال میں کہ وہ کافرون کفر کرنے والے ہوں، وَإِذَا أُنزِلَتْ اور جب نازل کی جاتی ہے، سورۃ کوئی سورت، ان آمنوا یہ کہ ایمان لاؤ، باللہ ساتھ اللہ کے، وجاہدوا اور جہاد کرو، مع رسولہ اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استاذنک اجازت مانگنے لگ جاتے ہیں، اولو الطول فراخی والے، منہم ان میں سے، وقالوا اور کہتے ہیں، ذرنا چھوڑ دیجئے ہمیں، نکن کہ ہم ہوں، مع القاعدین بیٹھ جانے والوں کے ساتھ، رضوا وہ راضی ہو گئے، بأن یکونوا ساتھ اس کے کہ وہ ہوں یا وہ رہیں، مع الخوالف پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، وطبع اور مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے۔